بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی چاہتا ہے کہ بعض ایسی باتیں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی عرض کروں کہ جو اس لیے نہیں کہ اپنے کسی متعلق اور عزیز کے احوال پیش کیے جائیں اور بلا وجہ سننے والوں کا ٹائم اس میں صرف ہو، نہیں، بلکہ ایسی بعض چیزیں کہ جن سے انشاءاللہ آپ کو اور ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ جی اس طرح کے کچھ احوال عبرت کے، نصیحت کے جی چاہتا ہے کہ عرض کر دوں۔ جی ہاں، ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اخیر میں جو ہاسپٹل میں جب چلے گئے اور اسی بیماری میں وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے بھتیجے مفتی اخلد سے کچھ باتیں کی، پوچھا کہ بھائی کچھ اخیری احوال بتاؤ، تو انہوں نے کچھ احوال بتائے ہیں مختصر، انشاءاللہ وہ انہی کی آواز میں آپ کو سنواؤں گا، اور اس لیے سنواؤں گا کہ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، دین نسبت پر محبت رکھنے والے بھائیوں، تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، جس طرح جیو گے ویسے موت آئے گی، اور جس طرح موت آئے گی ویسے ہمارا حشر ہوگا۔ میرے پیارو، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے چہیتے لاڈلے، اللہ کے پیارے، جی جب وہ زندگی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں تلاوتوں سے، ذکر و اذکار سے، وہی ان کے دل و دماغ میں چھایا رہتا ہے، رچا بسا رہتا ہے، تو ایسے وقت میں جب وہ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور دنیا کا ما لہو ما علیہ، دائیں بائیں آگے پیچھے کی ساری چیزیں چھٹ رہی ہوتی ہے، ان کا دل، دماغ، سوچ، فکر میرے پیارو ان میں لگا ہوا نہیں ہوتا، وہ متوجہ اللہ ہی رہتے ہیں، کیونکہ پہلے سے انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل کو ایسے لگایا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان المبارک کا جو معمول تھا، جی تو تقریباً پلس مائنس قریب 24 گھنٹے میں ایک پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، اس عمر میں 75 سال کی عمر میں، اور ابھی چند سالوں سے 5-10 سال سے گرمی کا زمانہ ہے، انڈیا میں شدید گرمی میں رمضان آتا ہے، لیکن ہمشیرہ میری بتاتی تھی، میں ان سے ملنے گیا کہ میں نے ایسے ہی ابا کو ایک دن سنانے کے لیے، پچھلے سالوں کی بات ہے، خوشخبری سنانے کے لیے میں نے کہا کہ ابا جی اس سال تو میں نے اتنے قرآن پڑھے، کہ بیٹا کتنے پڑھے؟ کہ 10 قرآن پڑھے۔ 10 بھی ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں۔ ادھر سے ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ان بہن سے، ہمشیرہ سے کہا کہ بیٹا میں بتا دوں میں نے کتنے پڑھے؟ کہ ابا بتاؤ، کہ میرے 26 قرآن ہوئے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائی، تو ایسا شغف تھا، اور عام دنوں میں ایک منزل پڑھتے تھے، ہر 7ویں دن ختم۔ تو مجھے بتا رہے تھے بھائی رشتہ داروں میں، آس پڑوس میں، محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اتنے قرآن جمع رکھتا ہوں کہ دے دیتا ہوں اس کو، لو بھائی اس کا ثواب اسے پہنچ جائے، اس کا ثواب اسے پہنچ جائے۔ اسی لیے میں آج دیکھتا ہوں الحمدللہ اللہ عز و جل نے ان کو ایسا نوازا ہے، ایسا چیزیں اور ایسی وہ عطا فرمائی ہیں، ہم ابھی گنتی کرنے بیٹھے تو ان کی اولاد در اولاد، یعنی ان کی اولاد اور اولادوں کی اولاد، اور پھر ان کی اولاد، تو بیٹے پوتے اور پڑ پوتے، بیٹے پوتے اور پڑ پوتیاں، یہ ساری ملا کر کے تقریباً 45-47، اور ماشاءاللہ سوائے ان کے جو بہت تھوڑی کم عمر کے ہیں، باقی سب اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا انعام ہے، جی سب دینی چیزوں میں لگے ہوئے، پڑھنا پڑھانا، قرآن سیکھنا سکھانا، سب گھروں میں اکثر و بیشتر تعلیم کا نظام جاری ہے۔ ہمیشہ بہت زیادہ ہم کو کہا کرتے تھے، جب بھی فون ہوتا تھا بھائی شکر ادا کیا کرو، اللہ نے بہت نوازا ہے، بس یہ جملہ بار بار کہتے تھے، اور کبھی کبھی تو وجد میں آ جاتے تھے، کہتے ہیں بھائی اللہ نے کتنا تمہیں نوازا ہے۔ میرے عزیز، اس کا معنی نہیں ہے کہ بینک بیلنس بہت ہے اور بنگلے ہیں اور بڑی گاڑیاں ہیں، نہیں، لیکن سب بھائی، سب بہنیں وغیرہ، سب والد صاحب کی نسبت سے بتا رہا ہوں، یہ ان کی
یہ ان کے پھل ہیں اور ان کی خوبی ہے اور ان کا کمال ہے اور ان کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے۔ ہم اب آگے اپنے اولاد کے سلسلے میں اپنے اس نصیب کو دیکھیں گے۔ اللہ نے ان کو ایسا نوازا تھا، تو بہرحال وہ اس پر اتنا شکر ادا کرتے تھے، اتنا شکر ادا کرتے تھے۔ علی کل حال تو ابھی آپ سنیں گے کہ اخیر میں انتقال سے پہلے قرآن کریم کا شوق، اس کی رغبت، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی سورہ حشر کا رکوع پڑھ دو، بھائی پھر سے پڑھ دو، بھائی پھر سے پڑھ دو۔ آپ جانتے ہیں سورہ حشر کا رکوع، سبحان اللہ العظیم، کیا سارا قرآن عظیم الشان، مقدس، جی، اور سورہ حشر کی جو آخری آیات اس میں اللہ کی صفات کا خاص ذکر ہے۔ جی ہاں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الی آخرہ۔ اس کو والد صاحب پوری زندگی کے معمول میں بھی صبح شام وہ پڑھا کرتے تھے، جو اس کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر اس کو جو زندگی کے صبح شام کے معمول میں رکھے تو میرے عزیزو، ایک فضیلت تو یہ کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور دوسری اگر اس دن یا اس رات پہ مر جائے تو شہادت ملتی ہے۔ تو ابھی آپ سنیے اس ریکارڈنگ میں، غور سے سنیے گا کیونکہ آواز بہت کلیئر اور صاف نہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ آپ سن لیں گے۔ اس رکوع کو بار بار سن رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، اور بس یہی کہہ رہے ہیں میرے اللہ تو نے میری ساری مرادیں پوری کر دی، یہ بھی مراد پوری کر دی۔ وہ موت کے وقت میں، اس وقت اس حالت میں، سخت تکلیف میں، لیکن ذہن وہی ہے، ذہن وہی۔ تو جیسے جیو گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جیسے جیو گے تموتون کما تحیون، جیسے زندہ رہو گے ویسے موت آئے گی۔ ایک شخص فلموں میں اور غلط چیزوں میں اور دنیا کی محبتوں میں ایسا مگن ہے، کھپا ہوا ہے، اور دل دماغ نمازوں میں بھی، تلاوت میں بھی، ہر وقت اسی کے اندر ہے۔ تو میرے عزیزو، اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، میرا مقصد یہ بتانا نہیں کہ بھئی وہ انتقال کر گئے تو ان کے بلا وجہ ایسی چیزیں بیان کروں کہ آپ کا سن کر خواہ مخواہ کے لیے ایک وقت صرف ہو، نہیں، لیکن اللہ نے اس قدر قناعت کا وصف دیا۔ ہم سوچتے تھے اتنی زمین پراپرٹی کو بیچے، یوں کرے، یوں پیسہ کمائے، کیوں نہیں کماتے، ہمیں محسوس ہوتا تھا، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ ان کو اللہ پر اس قدر بھروسہ تھا اور اسی بھروسے پہ پوری زندگی گزاری۔ لوگ ایذائیں دیتے، کتنی ان کی زمینیں، پلاٹ ادھر ادھر کے وہ سب کاٹ کے چھاٹ کے، اس نے ادھر سے کم کر دی، ادھر سے کم کر دی۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی جب اللہ کسی کو دینے پہ آتا ہے تو مخلوق کا نقصان پہنچانے سے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم مت اس بارے میں بولا کرو اور سوچا کرو، ہمیں کہتے تھے۔ جی ہاں، اور گالیاں اور ایذائیں اس پہ کہا کرتے تھے، بھائی سننے والا بڑا ہوتا ہے، بھائی سن لیا کرو، جو کوئی بولے، جو کچھ کہا کرے سن لیا کرو، جواب نہ دیا کرو۔ عجیب عجیب صفات اور عجیب عجیب جملے انہوں نے اختیار کر رکھے تھے، ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے، بھائی سننے والا بڑا ہوتا ہے۔ اور علی کل حال تو میرا جی چاہا کہ ان کی زندگی کے اخیر کی کچھ چیزیں میں خود بھی، مجھے ایک طلب تھی، پیاس تھی، تو اپنے بھتیجے ہیں مفتی اخلد، جو بیٹے ہیں مفتی اسجد کے، جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کے بیٹے ہیں، تو ان کے ذریعے سے وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہ سب انعامات ہیں کہ بالکل والد صاحب اخیر تک صحت مند رہے، چلتے پھرتے رہے، کسی کے محتاج نہیں ہوئے۔ جی، اور اس میں بھی بالکل اخیر لمحے تک، یعنی ان کا کہنے کے بقول یہ ہے کہ آخری 30-40 سیکنڈ تک والد صاحب ہوش میں رہے، بس 30-40 سیکنڈ میں جو بستر پر کہا کہ مجھے لٹا دو، اور ادھر انہوں نے کمر کو پیچھے کیا لٹانے کے لیے، تو یہ میرا بھتیجا بتاتا ہے کہ 30 سے 40 سیکنڈ لگی ہے اور والد صاحب کی روح نکل گئی۔ اس سے پہلے تک ہوش میں رہے، باقاعدہ اشارہ کیا مجھ کو لٹا دو وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سب انعامات ہیں۔ ہماری والدہ مرحومہ تقریباً 37 سال پہلے، اب سے 35-37 سال پہلے، یعنی والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بالکل شباب کا زمانہ، جوانی کا زمانہ تھا، لیکن جب ہم سب بیٹھے اور باتیں ہوئی تو یہ ہوا کہ بھائی سب بہنوں کی اور بھائیوں کی نکاح شادیاں وغیرہ ہو جائے تو پھر آپ دوسرا عقد کوئی نکاح کر لیں۔ تو ارے عزیزو، یہ بھی تو ایک کمال ہے، وصف ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ ہماری خاطر، تاکہ ہماری تربیت و تعلیم اور ہماری اس میں کوئی کسی طرح کا خلل نہ پڑ جائے، اور
بے التفاتی بے توجہی نہ ہو جائے، صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے۔ پھر اخیر میں تقریباً اب سے 10 سال پہلے کے قریب، غالباً 10 سال ہی ہوئے ہوں گے میرے خیال سے، دوسرا عقد کیا۔ بہرحال ہماری حقیقی والدہ تو بہت پہلے، تقریباً جب ہم صف ثالث میں دیوبند میں پڑھتے تھے، اور عمر تب بہت ہی کم عمر رہی تھی اس وقت میں جب دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ جی اور جی تو چاہتا ہے کہ خواب ایسا بتاؤں، بہرحال وہ ذکر کر دیتا ہوں میرے عزیز، و سن لو۔ لیکن خواب ہوتا ہے بھائیو، بشارت ہوتی ہے، وہ کوئی نص اور کوئی وحی آسمانی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال بشارتیں ہیں، اس کو اسی حد تک رکھا جائے، اور حسن ظن اور اچھا گمان اور اللہ سے اچھی امید قائم کر رکھیے، ہم کریں گے۔ شہادت بھی ملی، رمضان مبارک کا مہینہ بھی۔ میرے بڑے بھائی ہیں جو محسن سنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں، اور ماشاءاللہ صاحب فیض ہیں، بہت فیض ہے ان کا علاقے میں۔ جو اس آڈیو کو سنیں گے وہ سب جانتے ہیں جو اس علاقے کے ہیں، تو انہوں نے کل مجھ کو بتایا اور کہنے لگے کہ بھائی میرے اہل تعلق میں سے ایک اچھے تقوی والے نیک صالح شخص نے خواب دیکھا، جب کہ ان کو ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا اس وقت تک کوئی علم نہیں تھا۔ یہ بھی میرے عزیز و ذہن میں رکھنا، ہاں کوئی علم نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ تمہاری جو زمینیں ہیں، جہاں ہم لوگوں کی والد صاحب کی زمین ہے، وہاں ایک جنازہ ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور اس جنازے میں بہت بڑا ایک جم غفیر ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ حضرت خضر کا جنازہ ہے۔ جی تو ان کا یہ جو صالح ایک متقی آدمی ہے، ان کا جی چاہا خواب میں، تو انہوں نے درخواست کی کہ اگر مجھے اجازت مل سکے حضرت خضر کا چہرہ ذرا ایک بار دیدار کر لوں اور دیکھ لوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو چادر اٹھائی تو دیکھا کہ یہ تو آپ کے والد ماجد مولانا اسلم صاحب کا چہرہ ہے، وہاں وہ ہے۔ تو پھر انہوں نے پتہ کیا، جب تک ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ حضرت کیا بات ہوئی، تو ان کو پھر بتایا گیا کہ بھائی والد صاحب کا بھی 2-3 گھنٹے پہلے انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور پھر مغرب میں ان کی تدفین ہے۔ یہ بشارت کی ایک چیز ہے۔ بہرحال جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی ذات سے ہم یہی امید رکھتے ہیں۔ پوری زندگی جس طرح گزری، خدمت خلق پوری ساری عمر بے لوث خدمت خلق کرتے رہے، حتیٰ کہ بعض ایسے ہندو گھرانے کہ جن کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ویسے دوسری جماعتوں کے ہیں، جو ہندو قوم پرست جماعتیں ہیں، لیکن جب ان کے ذاتی معاملات ہوتے تھے تو والد صاحب کو کہتے تھے جی ہمارے گھر میں تو تمہاری ہی بات مانتے ہیں، تمہارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ سب مانتے ہیں، چلو ذرا وہ فیصلہ کر لو۔ اور ماشاءاللہ جو ویسے مسلمان لوگوں میں کے گاؤں میں دیہاتوں میں ادھر ادھر مسئلے ہوتے تھے تو صبح نکل جاتے تھے اور شام تک انہی چیزوں کو کرتے رہتے تھے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے، جو ہماری تعلیم و تربیت کا انہوں نے انتظام کیا۔ میں نے آپ حضرات کو پرسوں بتایا تھا جس طرح سے جی کبھی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، اور ہر قدم پر ایسے اپنی حکمت عملی کے ساتھ ہماری تربیت کی کہ ہمارا دوسری جانب مخالف میں کہ بھئی چلو کالج میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، مال کمائیں گے، اس طرف ذہن بھی نہیں جانے دیا۔ جی ہاں، اور شروع سے بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیا اور ربط پیدا کر دیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اس لیے میرا جی چاہا تھا کہ میں تھوڑا سا کچھ اور بتا دوں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ بس فائدے میں سب سے بڑی بات تو یہ، جو والدین سنے میرے پیارو، سمجھ لو کہ اولاد اور والد یہ دونوں ایسے رشتے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ اگر والد نیک صالح ہو، سنو میرے بھائیو، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، اگر والد نیک ہو اور اولاد کچھ اعمال میں کچی پکی مرنے کے بعد جائے تو ان درجات میں ان کو شامل کر لیا جاتا ہے، سبحان اللہ، والد کی نیکی کی وجہ سے۔ وہ واقعہ ہے، وہ دیوار کو سیدھا کر دیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو وہاں لکھا ہے ان کا 7ویں پشت کا ابا یا 8ویں پشت کا ابا نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے ان کے لیے۔
تو یہ نیکی بڑوں کی اولاد کے کام آتی ہے، اور اسی طرح اولاد کا والد کے کام آنا، سبحان اللہ، یہ تو اتنا ہے کہ اس لیے میرے عزیزو، مال دولت فیکٹری کاروبار زمینیں جائیدادیں اور بنگلے اور بڑے بینک بیلنس، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے لوگو، اس دنیا کو فانی سمجھو، فانی، یہ فنا ہوگی اور اس کے سارے خزانے فنا ہوں گے۔ تم اور تمہاری اولاد جب آخرت میں جائیں تو وہاں جنت کی نعمتوں بہاروں میں جمع ہو، یہ کمال کی بات ہے۔ آج میرے دل سے پوچھو، میرے والد ماجد گئے تو مجھے ابھی سے ایک تمنا سی پیدا ہو گئی، میں چلوں اور جنت کی بہاروں میں اپنے والد کے صاحب کے پاس پہنچ جاؤں۔ جی ہاں، تو وہ کب ہوگا کہ والد بھی نیک ہیں جب وہ چلے گئے دنیا سے، جی اس طرح گئے ہیں کہ ماشاءاللہ اب اس کی اولاد ایک کے بعد ایک آ رہی۔ روایت میں یہ مضمون ہے، سمجھ لو آپ حضرات، حدیث شریف میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب ارواح وہاں جاتی ہے اور وہ دوسری ارواح استقبال کرتی ہے، تو جب یہ پہنچتی ہے اور وہ پوچھتی ہیں فلاں کیسا ہے اور فلاں کیسا ہے، اور اس کا انتقال پہلے ہو چکا ہو، تو اگر وہ وہاں نہیں ہوتا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ افسوس ظاہر کرتی ہے کہ افسوس، وہ تو پھر جہنم کی طرف چلا گیا ہے۔ دونوں نیک بنو تو ایک کی نیکی دوسرے کے کام آئے گی۔ سبحان اللہ، کیا نظام، کیا مذہب اسلام، کیا جامعیت، اور اس کی کیا تعلیمات ہے، واہ واہ، کیا کہنے صاحب۔ میرے پیارو بیان سننے والوں، سننے والیوں، اور دنیا میں مگن ہونے والوں، اے لوگو دنیا کے جھمیلوں میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ، اے لوگو دولت ہی کو سب کچھ نہ سمجھو، اتنی ہے اور پھر اسی طرح کمانے پہ لگے ہیں جیسے پہلے لگے تھے، رات دن آئے۔ ارے بھائی، اولاد کو دین، عقائد، تقوی، نیکی، قرآن اور قرآن کے مضامین کا علم، ہمارے تاجر برادری میں اکثر یہ ہے بڑے بڑے شہروں میں کہ حفظ کرا دیں گے اور بس چھٹی۔ ارے تو یہ حفظ کرایا، قرآن میں کیا مضامین ہے، کیا باتیں ہیں، یہ کون سکھائے گا، کون بتائے گا؟ ایک خط آیا ہو محبوب کی طرف سے اور ہمیں پتا ہونا کہ اس میں کیا ہے، کیسی عجیب سی بات ہے۔ کیا جب قبر میں اترو گے تو جانو گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے؟ یاد رکھنا، حدیث پاک میں آپ کا سب سے بڑا گفٹ اور سب سے بڑا ہدیہ اور تحفہ اولاد کے لیے جانتے ہو کیا ہے؟ علم و ادب۔ علم و ادب کی تشریح وہ ہے، دین کا علم سکھاؤ اور ان کی اصلاح اور تربیت۔ ہاں، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہم پتہ نہیں کہیں گے، وہ ایسا سمجھتے ہیں اتنی میں جمع کر لوں کہ میری آنے والی جنریشن کھاتی رہے۔ ارے اللہ کے بندے، تو ان کا خالق اور تو پیدا کرنے والا، اور تو ان کا رب نہیں ہے، تو ان کا مالک نہیں ہے۔ مالک اور ربا کوئی اور ہے، وہ دیکھ بھال کرے گا، تو ان کی دین اور ایمان اور تقوی کی دیکھ بھال کر، ہاں پھر دیکھنا کیا ملے گا۔ جی تو نیکیوں اور تقووں کے ساتھ اور تلاوتوں اور ذکروں کے ساتھ جب بندہ رہتا ہے تو مرتے وقت بھی یہی سارے خیالات ہوتے ہیں، اور انہی خیالات میں وہ حسن خاتمے کی دولت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے والد صاحب نے چھوٹی سی عمر میں کیا بتائی، یہی بات بتائی تھی کہ بیٹا سب سے قیمتی چیز حسن خاتمہ ہے، بس یہ اللہ سے مانگا کرو۔ خوب کہتے تھے اس کو، اور یہ فرماتے تھے میری کوئی دعا ایسی نہیں، جب ہمیں کبھی بیٹھتے باتیں کرتے تھے، بھائی کوئی میری دعا ایسی نہیں مجھے یاد ہے جو مقبول نہ ہوئی ہو۔ یہ بھی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی کہ میں چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں جو ہے میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ سلامتی اجسام، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، ماشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھتے ہیں کہ سلامتی ایمان کے ساتھ بھی گئے ہیں جیسے آثار بظاہر ہیں، اور سلامتی اجسام تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چلتے پھرتے۔ ابھی تک جب ہم جاتے تو ادھر موٹر سائیکل لے کر، ادھر یہ لے کر، ادھر وہ سامان خرید کے لا رہے ہیں، یہ لا رہے ہیں۔ بہرحال چند باتیں دل میں آئی تھی، اور اس عنوان سے میں نے کہا اپنے پیارے بھائیوں کو جو ہم سے دینی محبت رکھنے والے ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں اور حسن ظن رکھنے والے ہیں، ان کو پہنچاؤں تو شاید کہ کچھ نفع ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں ان کی صفات میں جو اللہ نے انہیں دی تھی ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے جی، اور جنت کی نعمتوں بہاروں میں جب ہم جائیں دنیا سے تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ عطا فرما دے۔ میرے بڑے بھائی بہت متاثر ہیں، بہت طبیعت پر اثر ہے، مگر یہی کہتے تھے بھائی تسلی کا ایک سامان یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، یہاں سے جا کر وہاں ان سے ملاقاتیں ہوگی، بس دنیا فانی ہے، تو جب فنا ہونا ہی اور جانا ہی ہے تو فکر کہیں کا اور پریشانی کیوں، یہاں آ کے دل کو قرار مل جاتا ہے، ایک دن تو چلو جا کے سب جمع ہوں گے ہی وہاں۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے، سلامتی ایمان
اللہ تعالی شہادت التوحید، شہادت لا الہ الا اللہ پر زندگی کے آخری سانس تک جمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر ثابت قدمی دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، خوب مانگی۔ اور میرے عزیزوں پھر سے درخواست کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے والد بھی اور والدہ بھی پہلے چلی گئی تھی، والدین، اور آپ کے بھی اپنے مرحومین جو چلے گئے، یاد رکھو جیسے میں نے ابھی بتایا نا آپ لوگوں کو کہ والد صاحب اس طرح ایثار ثواب کرتے تھے اور دیتے تھے، آج دنیا کے کتنے کونوں میں کہاں کہاں بفضلہ تعالی بندے کے اہل تعلق بھائی ارشد ہیں، ان کے پھر وہ دوسرے بھائی ہیں، پھر اسی طرح سب کے جو ثواب پہنچائیں گے، تو یہ ایک ذخیرہ ہے، دعائیں کریں کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے آخرت کا۔ بس بھائی یہیں ختم ہے، آپ یہ بھی سنو، اور پھر وہ جو چھوٹی سی آڈیو 2-3 منٹ کی ہے وہ بھی آپ سنیے گا، انشاءاللہ نفع ہوگا، اسی لیے بھیج رہا ہوں اور کوئی مقصد نہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کل سے سوچ رہا ہوں میں، لیکن کل تو مشغول بہت رہے ہوگے۔ حضرت وارث صاحب کا سایہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر دے اور رضا بالقضا کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں مکتسب بھی فرمائے، دل و جان سے ہم اس پر راضی رہیں۔ باقی یہ کہ جی چاہ رہا تھا کچھ احوال معلوم ہو جائے، والد صاحب کے اخیر میں کیا نوعیت رہی، ہوش و حواس میں رہے، کون والد صاحب کے پاس تھا، کوئی خاص وصیت کی ہو یا کوئی ایسی بات کہی ہو۔ اور اسی طرح وہ ایک بات تو میں نے اخلت کے ذریعے کل پہنچوائی تھی، شاید میرے خیال سے عمل ہو گیا ہوگا، چھوٹی سی بات ہے لیکن اہم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جنازے کے موقع پہ اکثر سب متعلقین تقریباً سب رہتے ہیں جن سے کبھی واسطہ پڑا ہوتا ہے، تو ایک ایسا اعلان کہ بھئی کوئی ان کی طرف سے کسی کو کچھ چیزہ تکلیف یا کوئی معاملہ کچھ ہوا ہو، کبھی تو درگزر کر لے، مالی کوئی چیز ہو تو وہ رابطہ کر لے۔ اب پھر ایک بات یہ فوراً ہی ذہن میں آتی تھی، جیسے ہم سبھی کا دینی اللہ نے مزاج بنایا ہے کہ بھئی والد صاحب کی جو نمازیں ہیں ان کا فدیہ، مجھے امید تو بظاہر یہی ہے کہ شاید حساب لگا کے دے بھی دیا گیا ہوگا، لیکن خیر ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی، اور ایک بات وہ بھی کل ہی کی تھی، لیکن خیر اب بات تو نہیں ہو سکی، نہ پھر میری طبیعت چلی کہ میں زیادہ فون وہ کروں۔ رشتہ داروں کو جو ہمارے ہیں پرانے، میرے خیال سے سبھی کو خبر کی ہوگی، آئے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سن لی اس میں سے اکثر چیزیں تو ہو گئی، نمازوں کیا میں نے لکھ رکھا تھا کتنی ہے وہ بھی ادا ہو گیا، ادا تو نہیں ہو گیا، نکال کے رکھ لی انشاءاللہ، ابھی جلدی وہ دے دیا جائے گا۔ اور روزے کا بھی نکال کے رکھ لیا، ایک روزہ تھا، وہ اعلان والا مسئلہ بھی جو تھا وہ بھی ہو گیا تھا، لیکن بڑے ابا جی نے تایا جی سے بھی، ابا جی سے بھی، سب سے اسی دوران یہ بات بتلا دی تھی کہ میرے اوپر کسی کا کوئی کسی طرح کا قرض یا کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ البتہ ابا جی نے ایک دن جمعے کے دن جب وہاں سے آ گئے تھے، جمعرات کے دن جو جمعے کی رات تھی، اس رات میں جب پریشان تھے، ابا جی نے خود پوچھا تھا کہ ابا جی آپ کے ذمہ کوئی حق تو نہیں ہے کسی کا؟ کہ نہیں میرے ذمہ کوئی حق نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں وہ لکھوا دوں گا صبح کو۔ لیکن صبح کو حالت بہت بگڑ گئی، اور پھر بس وہ حالت اس طرح کی ہوئی نہیں کہ ابا جی سے کہا جائے۔ ابا جی نے خود بھی نہیں کہا، اور یہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ بڑے ابا جی سے ہم یہ کہیں کہ آپ کچھ لکھوانے کو کہہ رہے تھے، وہ لکھوا دو، کبھی وہ دل پر اثر ہو، تو اس لیے کوئی وصیت یا کوئی نصیحت تو ابا جی نے نہیں کی۔ البتہ ہاسپٹل میں ہی ایک رات ایسی تھی جس میں ابا جی نے بہت ساری باتیں کی۔ دوسری رات جو ہماری بیگراج پور کی تھی، ہم یعنی کہ وہاں جمعے کی شام کو گئے، تو 12 کا دن گزر کے جو رات تھی، اس رات میں تقریباً 12:30 بجے ابا جی سو کے اٹھے، 12:30 12:30 بجے، اور اس وقت سے لے کے 4:30 بجے تک ابا جی نے خوب تلاوتیں کی، اور یہاں سے تلاوت شروع کی تھی، خاشعین صرف سمجھ میں آیا تھا، آگے پیچھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ابا جی نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اچھا میں یہ رکوع پورا کر لیتا ہوں، پھر چپ ہو گئے، پھر کہا چلو کر لو رکوع پورا۔ تو بڑے ابا جی نے پوچھا کہ کون سا رکوع پورا کرنا ہے؟ تو کہا کہ سورہ حشر کا آخری رکوع۔ تو پھر ابا جی نے تلاوت کی، وہ پورا آخری رکوع ابا جی نے پڑھ دیا، اور بڑے ابا جی اس کو سنتے رہے سکون کے ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ابا جی نے کہا
لو بھائی اللہ تعالیٰ نے کام کرا دیا، دیکھ لو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام کرا دے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا ابا جی نے تھوڑے تھوڑے توقف سے یہ جملے کہتے رہے کہ اچھا ایک بار اور پڑھ لو رکو۔ پھر میں نے پوچھا ابا جی کون سا رکو؟ کہ وہی سورہ عشق کا آخری رکو پڑھنا ہے۔ پھر وہ رکو میں نے پورا پڑھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے ہیں کیا کہ لو جی اللہ تعالیٰ نے کرا ہی دیا کام۔ یہ جملے اس طرح کے بہت کہے ابا جی نے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے ہیں بھائی مجھے تو بہت بڑی خوشی ہو رہی کہ یہ کام ہو گیا، اور بس اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کام کرا دیا، اللہ ہی مالک ہے۔ یہ جملہ ابا جی نے بہت کہا، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ ذکر کرتے رہے، اللہ الصمد کہتے رہے، اللہ اکبر کہتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اور اس طرح کے جملے خوب کہے، بہت کہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں بولتے رہے۔ یہ بھی کہا اس دن رات میں کہ بھائی اب تو یہ جملہ تو پتہ نہیں کتنی بار ابا جی کہتے تھے کہ بھائی اسے ہٹا لو، ان سب چیزوں کو ہٹا لو، اب تو وقت آ گیا ہے ان سب چیزوں کو ہٹا لو۔ لیکن اس کے بعد 2 راتیں گزری ہم لوگوں کو، اور اسی رات میں یہ جملہ بھی ابا جی نے کہا کہ کل سے میں سب سے الگ سوؤں گا، یہاں نہیں سونے کا کل کو میں، اس لیے تم اسے ہٹا لو۔ لیکن اگلی بار